आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। अल्हम्दुलिल्लाह सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने 40 अबवाब पढ़ लिए हैं। पिछले बाब में हमने पढ़ा था कि अबू तालिब और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा-ए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफ़र जब किया तो वहाँ पर आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसका उन्वान है ताइफ का सफ़र। अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश खुलकर सामने आ गए। एक रोज उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ लिया। हर शख्स आपको अपनी तरफ खींचने लगा और कहने लगा, ये तो वही है जिसने हमारे इतने सारे माबूदों को एक माबूद बना दिया। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तड़प कर यकदम आगे आ गए, उस भीड़ में घुस गए। किसी को उन्होंने मार कर हटाया, किसी को धक्का दिया। वह इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटाते जाते और कहते जाते थे, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर वो लोग हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो पर टूट पड़े और उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए। होश आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम की। पता चला कि खैरियत से हैं, तो अपनी तकलीफ को भूल गए। शवाल 10 नबवी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए। इस सफर में सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथ थे। ताइफ में सकीफ का कबीला आबाद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंदाजा करने के लिए ताइफ तशरीफ ले गए कि कबीला सकीफ के दिलों में भी इस्लाम के लिए कुछ गुंजाइश है या नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उम्मीद भी लेकर गए थे कि मुमकिन है ये लोग मुसलमान हो जाएं और आपकी हिमायत में उठ खड़े हों। ताइफ पहुंचकर आपने सबसे पहले इस कबीले के सरदारों के पास जाने का इरादा किया। ये 3 भाई थे। एक का नाम अब्दियल लैल था, दूसरे का नाम मसूद था, तीसरे का नाम हबीब था। इन तीनों के बारे में पूरी तरह वजाहत नहीं मिलती कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे या नहीं। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों से मुलाकात की, अपने आने का मकसद बताया, इस्लाम के बारे में बताया, उन्हें इस्लाम की दावत देने के साथ मुखालफों के मुकाबले में साथ देने की दावत दी। उनमें से एक ने कहा, क्या वो तुम ही हो जिसे खुदा ने भेजा है? साथ ही दूसरे ने कहा, तुम्हारे अलावा खुदा को रसूल बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था? इसके साथ ही तीसरा बोल उठा, खुदा की कसम मैं तुमसे कोई बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो तुम्हारे साथ बातचीत करना बहुत खतरनाक है। ये उसने इसलिए कहा था कि वो लोग जानते थे कि किसी नबी के साथ बहस करना बहुत खतरनाक है और अगर तुम नबी नहीं हो तो तुम जैसे आदमी से बात करना जेब नहीं देता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मायूस होकर उठ खड़े हुए। उन तीनों ने अपने यहाँ के औबाश लोगों को और अपने गुलामों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغلوں میں بازو ڈال کر آپ کو کھڑے ہونے پر مجبور کر دیا۔ جو ہی آپ نے چلنے کے لیے قدم اٹھائے وہ پھر پتھر برسانے لگے، ساتھ میں وہ ہنس رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کر رہے تھے۔ اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے، لیکن اس حالت میں بھی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے چھٹکارا ملا۔ آپ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک زخموں سے بالکل چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی کی تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے اور میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب اور غصہ نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اس وقت اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی آپ اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصرانی غلام کو پکارا، اس کا نام عداس تھا۔ عداس حاضر ہوا تو انہوں نے اسے حکم دیا، اس بیل سے انگور کا خوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی، انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا، بسم اللہ۔ عداس نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے اپنے آپ سے کہا، اس علاقے کے لوگ تو ایسا نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کس علاقے کے رہنے والے ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے بتایا کہ وہ نصرانی ہے اور نینوا کا رہنے والا ہے۔ اس کے منہ سے نینوا کا نام سن کر آپ نے فرمایا، تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متی کے بیٹے تھے۔ عداس بہت حیران ہوا اور بولا، آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ خدا کی قسم، جب میں نینوا سے نکلا تھا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو یہ جانتے ہوں کہ یونس بن متی کون تھے، اس لیے آپ کو یونس بن متی کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی اداس فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اداس کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، تمہارے اس غلام کو تو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر اداس ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا تھا کہ تو اس کے ہاتھ اور پیر چھونے لگا؟ اس پر اداس بولا، میرے آقا، اس شخص سے بہتر انسان پوری زمین پر نہیں ہو سکتا۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو کوئی نبی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا، تیرا برا ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ ان اداس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ کرنے صواب کے مقام پر پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے سر اٹھایا تو ایک بدلی آپ پر سایہ کیے نظر آئی۔ اس بدلی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف کو جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگراں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے۔ اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو ناظرین چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔